آمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ شرح اربعین نووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ وہ صحابی ہیں جن کا 30 پر 3 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے، جوان صحابی، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاذ، اے معاذ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایسے صحابی کی حدیث ہم نے کل پڑھا ہے، پوری حدیث کل ہم نے پڑھا ہے۔ آج اس کی کچھ شرح ہمارے ساتھ ہے، کچھ فوائد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ تو اس حدیث میں کیا کیا باتیں ہیں؟ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتلایا۔ جواب میں کیا کیا تھا کہ توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو، نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ۔ اور ایک بات کیا تھی؟ صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ صدقہ کرو۔ صدقہ گناہوں کو ویسے، جہنم کی آگ کو ویسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بات کی طرف توجہ دی، وہ زبان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب کو ہاتھ میں پکڑا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، اس جیب کو سنبھال کے رکھو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا صرف زبان سے بولنے کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کتنے لوگ ہیں صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جاتے ہیں؟ تو صرف زبان کے بول کی وجہ سے کہاں گھسیٹے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کو ہم احتیاط سے اس کو رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے درس میں اسی حدیث، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے، حدیث کا مختصر جو میں نے یہ بیان کیا ہے، حدیث آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، انگلش میں آپ کے پاس ہے نہیں، نکال لیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم درس میں بیٹھیں، حدیث ہمارے سامنے ہو۔ ہم لوگ غیروں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ اپنی کتابوں کو، اپنے بہت ساری چیزوں کو، جب بھی اپنے مندروں میں، چرچوں میں جاتے ہیں تو اپنا بائبل، اپنی ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان درسوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں نہ قرآن رہتا ہے، کسی کے ہاتھ میں قرآن رہتا ہے کیا؟ درس میں بیٹھتا نہیں رہتا۔ تو چرچ میں بیٹھنے والا ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں بائبل لے کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ عدم توجہی کی بات ہے۔ اگر انٹرسٹ ہے، آدمی باقاعدہ وہ کوٹیشن نکالے گا، بولے گا کہ پیج نمبر، والیوم نمبر، وہاں اس پہ صفحے نمبر پر ویسا ہے۔ تو کم از کم جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس حدیث کو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، حدیث کا ٹیکسٹ پڑھیں کہ کس حدیث کی شرح ہو رہی ہے، کون سا جملہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ حدیث کے فوائد ہم پڑھیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے، اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حرص الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی العلم، صحابہ علم کے بہت حریص تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی وہ سوال کر کے اپنا علم کیا کرتے تھے؟ بڑھاتے تھے۔ لیکن سوال جو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جاننے کے لیے نہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، سوال کرنے کی نیت ہے عمل کی،
صرف جائز ناجائز اس میں کتنے اقوال ہیں، امام احمد کیا بولے، امام ابو حنیفہ کیا بولے، امام شافعی کیا بولے رحمہ اللہ، یہ جاننے کے لیے نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَكِنْ هَلْ سُؤَالُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِمُجَرَّدْ، کیا صرف صحابہ حکم جاننے کے لیے سوال کرتے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں تھا. جیسے آج کل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے. تو یہ سوال یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا حکم جانے، عمل کی نیت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں یہ اپنا ایک یہ بنا لیں گے، مجھے گھر لیز پہ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ گھر مجھے لیز پہ لینا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، ہمارے سٹی میں 4-5 شیخ تو ہیں بڑے بڑے، تو میں یہ شیخ کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا شیخ گھر لیز پہ لینے کا کیا رول حکم ہے؟ شیخ اپنی مطلب کی بات نہیں بولتے ہیں. میں نے پہلے سے اپنا ایک فکس کر لیا، مجھے گھر لیز پہ لینا ہے. میں کیا کرتا ہوں، یہ 5-6 شیخ کو ڈھونڈتے رہتا ہوں، میرے مطلب کا فتویٰ کہاں ملتا. یہ شیخ بولے نہیں برابر نہیں، اور ایک شیخ کے پاس جاتا، وہ شیخ، آخر میں شیخ میری مطلب کی بات بولے، میرے دل میں پھول کھل گئے، بولا کہ واہ یہ شیخ بالکل پرفیکٹ ہے. تو یہ آدمی پہلے سے کیا کرتا ہے، اپنا فکس کر لیتا ہے، اس کے بعد فتویٰ ڈھونڈتا ہے. بات ایسی نہیں ہے. یہ دیکھیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی لیے لکھتے ہیں عکس ما يفعله بعض الناس اليوم، آج کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حيث يسأل ليعرف الحكم فقط، علماء سے سوال کرتے ہیں صرف اس بات کا حکم جاننے کے لیے. ثم هو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وهذا غلط. اب اس کے بعد انہیں عمل کرتا نہیں کرتا بات کا قصہ، لیکن صرف عالموں سے کیا کرنے کے لیے فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں. لیکن صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فتوے پوچھتے تھے، کس کے لیے پوچھتے تھے؟ عمل کرنے کے لیے، صرف رولنگ جاننے کے لیے نہیں. صحابہ کیوں پوچھتے تھے؟ تو دیکھیے یہ بات شیخ کی عبارت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. شیخ جو پن ٹو پن یا لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیخ ابن عثیمین اتنے بڑے علامہ ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیے وَلِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَسْأَلُ هَذَا الْعِلْمِ، بہت سارے لوگ اس علم کے بارے میں يَذْهَبُ يَسْأَلْ عَالِمًا آخَرًا وَثَالِثًا وَرَابِعًا، وہ لوگ کیا کریں گے، یہ 2ویں شیخ، 3ویں شیخ، 4ویں شیخ کیا پوچھتے ہیں مسئلہ. لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ، ان کو عمل تھوڑی کرنا ہے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ انہوں جو سوچ لے اس پر عمل کرنا. اب یہ جو علماء سے جو پوچھتے ہیں کس کے لیے پوچھتے ہیں؟ اپنی مطلب کی بات نکالنے کے لیے پوچھتے ہیں. تو آدمی عالم سے جو فتویٰ پوچھے کس لیے پوچھے؟ عمل کرنے کے لیے پوچھے. صرف رولنگ جاننے کے لیے یا اپنے مطلب کا مسئلہ نکالنے کے لیے ایسا نہیں. یہ فائدہ نمبر 1 جو شیخ نے لکھا. نمبر 2، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات پوچھی؟ جیسے ہم نے کل کہا 100 روپے انویسٹ کرے تو 1000 روپے کیسا ہوتے ہیں، ایسا کوئی بزنس بتاؤ. کیا سنا ایسا کوئی بزنس ہے؟ بٹ کوائن کا بزنس، کوئی اور بزنس ہے کیا؟ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں علو ہمت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حیث لم يسأل عن امور الدنیا بل عن امور الآخرہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے معاملے نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں شیخ ایک وظیفہ بتاؤ. شیخ میں وظیفہ بولے تو کیا میرے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ ایسا بتاؤ کہ دکان ایک دن میں ترقی کر دینا، ایک دن میں بہت سارے کسٹمر آ جانا، بہت خیر و برکت آ جانا. آدمی بہترین دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دوسرے کے بچوں کو دعا دے، خود اپنے بچے اچھے ہوں گے. تو صحابہ کرام جو سوال کرتے تھے، جیسے انہوں نے کہا اخبرنی عن عمل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل مجھے بتلائیے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بلند مرتبہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ایک تھے. صحابہ میں بہت سارے فقہا ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. آخری وقت میں جب یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے. بھیجتے بھیجتے بول رہے تھے معاذ جب تم واپس آؤ گے تو میری خبر پر سے گزرو گے. کیا بولا؟ تب تم واپس آؤ گے یمن سے میں رہوں گا نہیں. تو مطلب کہتے ہیں وہاں یمن کے لیے مفتی بنا کر بھیجا گیا، حاکم بنا کر بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ بہت فقیہ صحابہ میں سے تھے. اور کہا کہ اول ما تدعوہم، سب سے پہلے یمن والوں کو کس چیز کی دعوت دینا؟ توحید کی دعوت دینا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال بتاتا ہے کہ وہ کتنے فقیہ تھے اور کتنے عقل مند تھے اور کتنا ان کا بڑا مرتبہ تھا. یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بارے میں صحابہ سوال نہیں کرتے تھے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اور جہنم موجود ہے. جنت اور جہنم کیا ہے؟ اب ہے نہیں ہے؟ ہے. الجنت حق والنار حق. جنت سچائی ہے اور دوزخ سچائی ہے، حق ہے، اسے ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا جو جہنم میں اپنی انتڑیاں لے کر اپنے ہاتھ میں جا رہا ہے. یہ کے بارے میں کہا. تو بہت سارے عذاب کے تذکرے کیے گئے، اس لیے کہا اثبات الجنت والنار، جنت اور جہنم ثابت ہے. والایمان بہما احد ارکان الایمان الستہ، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ارکان کے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. جنت اور جہنم کو مانیں گے تبھی تو ہم ڈریں گے، جب مانیں گے نہیں ہیں تو پھر ڈریں گے کہاں سے؟ اچھا، یہ چیز بعد میں جو میں بتا رہا ہوں اسے ذرا غور سے سنیں، بہت نازک چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ دیکھیے یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک آدمی عمل کرتا ہے، میں نے کل بھی آپ کے سامنے بتایا تھا، ہمارا عمل ہم کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں لے جاتا ہے. صوفیہ کا ایک عقیدہ میں نے بتایا تھا. صوفیہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو بھئی، جہنم سے ڈر کو، جنت کی امید کر کو، کون سا عمل بھی نہیں کرنا. عمل کئی کو کرنا؟ اللہ کی محبت میں کرنا. جہنم کا ڈر بھی نہیں رہنا، جنت کی امید بھی نہیں رہنا. یہ بات غلط، یہ تصور غلط ہے. دیکھیے ان العمل، یہاں صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. اور اس سوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا، نہیں بولا ارے جنت اور جہنم کے واسطے کیسا جی عمل کرتے، اللہ کی محبت میں عمل کرو جی. تو تب صوفیہ کی بات کیا ہو جاتی؟ اوپر ہو جاتی، صحیح ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو مانا. لیکن یہاں ایک بات رہ جاتی ہے، شعیب غور سے سنیں، آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے. یہاں ایک بات اور رہ جاتی ہے. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لن يدخل احد الجنت بعملہ، کوئی بھی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ کس کی حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جنت میں جانے کوئی عمل بتاؤ. تو ظاہر لگتا ہے کہ ان 2 حدیثوں میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی ایسے جنت میں نہیں جائیں گے؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے.
تو یہ دو حدیثوں کو آپ کیسا یہ کریں گے؟ تو علماء سے پوچھا گیا کہ مشائخ سے کہ دیکھیے صاحب یہ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں معاذ بن جبل پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث میں دونوں میں کوئی جمع کر سکتے ہیں؟ بولیے شعیب صاحب۔ نہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیسے اس میں تطبیق دیں؟ یہ دو حدیثوں کو کیسے ہم نیت ماشاءاللہ اور عمل کرنے کی جگہ پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل سے ہی جنت جانا ضروری نہیں ہے۔ اوکے، علماء کیا بولتے ہیں اس حدیث کا جواب دینے کے لیے، اس بظاہر اختلاف کا جواب دینے کے لیے آپ کو گرامر سمجھنا پڑے گا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے آپ کسی سے کہہ رہے ہیں اکرمتک باکرامک ایایا، میں نے تمہاری یہ عزت کی تمہارے میرے عزت کرنے کی وجہ سے۔ یہاں بے کس معنی میں آیا ہے؟ سبب کے معنی میں۔ سبب کے معنی میں تمہارا میرا عزت کرنا سبب بنا اس بات کا کہ میں تمہاری عزت کروں، یہاں سبب۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بعت علیک ھذا الکتاب بدرہم، میں نے یہ کتاب آپ کو 100 روپے میں بیچا ہے۔ تو یہ کتاب کس کے بدلے میں بیچا ہے؟ 100 روپے کے بدلے میں۔ تو وہاں با عوض بدلے میں آیا ہے، کبھی با کس کے؟ سبب کے بدلے میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، وہاں با سبب کے معنی دینے کے لیے ہے یا بدلے کا معنی دینے کے لیے ہے؟ سبب۔ اچھا یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا عمل جنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی کہے میں نے یہ کتاب 100 روپے کے بدلے میں تم کو دیا، تو یہاں عربی میں جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ سبب کا معنی دینے کے لیے آیا ہے، بدل عوض کے معنی کے لیے نہیں ہے، کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی جنت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسے شیخ لکھتے ہیں وَأَضْرِبُ مَثَلًا بِنِعْمَةِ النَّفَسِ، شیخ جو مثال دیے ہیں آج کے زمانے میں ہم کو یہ سمجھنا بڑا آسان ہے۔ کس کی مثال دیے دیکھیں شیخ؟ النفس بولے تو کیا؟ النفس بولے تو کیا؟ وہ مشین لگاتے تو کئی کو لگاتے سو؟ ہاں، سانس جو اندر باہر جاتی نا، اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ النفس۔ التنفس کا مطلب کیا؟ وینٹیلیٹر جو مشین جو کام کرتی نا۔ آج کے زمانے میں کیا ہے؟ لوگ اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہیں صرف ایک سلنڈر کے لیے۔ اپنا ایک گھر ایسا بھی ہے بہت سی جگہوں پر جہاں ایک سلنڈر نہیں مل رہا، آکسیجن سلنڈر، جہاں ہاسپٹل میں کوئی بیڈ نہیں مل رہا ہے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا پیسہ مانگوں دینے کو تیار ہوں، بیڈ دے دو یا وینٹیلیٹر مشین دے دو یا کوئی سلنڈر دے دو، لیکن دینے کو تیار نہیں۔ شیخ وہی مثال بیان کرتے ہیں وَأَضْرِبُ مَثَلًا بِنِعْمَةِ النَّفَسِ هَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، یہ سانس کے اندر اور باہر جانے کی جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ لا يعرف قدرها الا من ابتلي بضيق النفس، سانس کی قدر و قیمت وہی جان سکتا ہے جو اس کا شکار ہو، کیا بولیں گے اسے، سختی سے انیزی، کوئی بریتنگ جو لیتا ہے، کیا بولیں گے اسے، ایک بیماری بھی ہے ہاں، بریتنگ پرابلم جسے ہوتا ہے، نہیں انیزی ہوتا ہے، اس کو نہیں لے سکتا ہے، اس کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے ہیں، ہاں فیل ہو جاتے ہیں، ہاں۔ تو کہا کہ وہی شخص اس کی قیمت سمجھ سکتا ہے، ایک مرتبہ سانس لے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیے وَأَسْأَلُ مَنِ ابْتَلُوا بِضِيقِ النَّفْسِ، دیکھیے ایسا آدمی کتنی دولت دینے کو تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں آسانی سے سانس لوں۔ اس کے خلاف آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہے جن کو عافیت دیا ہے، کیسے لوگ ہیں؟ بات کرتے کرتے سانس لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کھاتے کھاتے سانس لیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہے، جن کے لنگس پھیپھڑے ڈیمیج ہیں،
لے نہیں سکتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ سانس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو شیخ یہ کہتے ہیں ہذہ النعمہ، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ایسی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کے کسی عمل کا بدلہ آپ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کتنا بھی عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ آپ عطا نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ تَحْتَاجُ إِلَى شُكْرٍ، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں شکر چاہتی ہیں، بدلہ چاہتی ہیں۔ تو ہمارا کوئی عمل جنت کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ؟ سبب میں، بدل میں، اوکے۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہاں کرتے ہیں، یہ فائدہ نمبر 5، ان هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضی اللہ عنہ سؤال عظیم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کیا سوال کیا؟ کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا دے۔ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ سِرُّ الْحَيَاةِ وَالْوُجُودِ فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ مِنَ الْجِنِّ غَايَتُهُ إِمَّا الْجَنَّةُ وَإِمَّا النَّارُ۔ آدم کی جتنی اولاد ہے، جتنے جن ہیں، یہ سب کے سب دو ہی جگہ ان کے ہیں۔ کون سی جگہ؟ یا تو جنت یا تو جہنم۔ ہمیں لکھ لیتے سو بوڑا پو پتھراں پو، آخری آرام گاہ بول کو خبر میں جاتی ہے، ایک لکھ کو ٹرپلیکن سے لاؤ، کیا کرتے ہیں؟ یہ کیسا کیا وہ پتھر ایسا لاؤ کو خبر کرنے گاڑ ڈالتے ہیں۔ ان کی مرقدہ کہتے، کیا لے؟ نور اللہ مرقدہ، ان کی آخری آرام گاہ۔ آخری آرام گاہ خبر ہو سکتی کیا ہے؟ نہیں، وہ ٹرانزٹ ہے، وہ تو ایک ٹریولر ہے، کسی ایئرپورٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، پھر وہاں سے اسے کہاں جانا ہے؟ دوسری جگہ جانا ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا القبر روض من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغیچہ ہے۔ البتہ وہیں سے کاروائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن قبر آرام گاہ نہیں ہے، آخری منزل قبر نہیں ہے۔ دیکھیے سارے انسان جتنے بھی ہیں، سارے جن ہیں، ان کے دو ہی جگہ ہیں، اما الجنہ و اما النار۔ اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا سوال کس سے کیا؟ ہمارا دونوں کا بھی یہی تو حال ہے، یا تو ہمارے لیے جنت ہے یا تو، اسی لیے میں نے ہمیشہ ایک شعر آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ شاعر نے کہا الموت باب، موت کیا ہے؟ الموت باب، ڈیتھ از ڈور۔ موت کیا ہے؟ ڈور ہے۔ وَكُلُّ النَّاسُ دَاخِلُهُ، سب کے سب اس ڈور میں کیا ہیں؟ داخل۔ ڈور میں داخل ہونا تو داخل ہوتے ہیں، سب مرتے ہیں۔ فَيَا لَيْتَ شَعْرِي بَعْدَ الْبَابِ مَا الدَّارُ، اصل معاملہ کیا ہے؟ دروازے کے بعد جو گھر ہے نہیں، وہ گھر کے بارے میں سوچنا، وہ گھر جنت ہے کہ جہنم ہے کہ؟ دروازے میں تو جانا ہے، سب کو پرفیکٹ ہے، وہ تو یقین ہے، لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ کون سا ہے؟ جنت یا جہنم، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری، اے کاش مجھے معلوم ہوتا، بعد الباب ما الدار، دروازے کے بعد کون سا گھر ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے۔ کتنے ارکان ہیں اسلام کے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، اس پر زیادہ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر بھی کبھی سکھاتے تھے۔ آپ ایک سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی کو سوال کے جواب سے بڑھ کر بھی ذرا بتانا ہوگا۔ جیسے ایک صاحب آئے، آ کر سوال کیے عن ماء البحر انتوضأ بہ، آپ کبھی بیچ پر چلے گئے، بیچ پر جانے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، تو دریا کے پانی سے آپ وضو کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں؟
تو ایسا ہی سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. کیا کیا؟ انتوضأ بہ، کیا ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا تھا؟ کیا سنا بھائی؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیں، هو الطہور ماؤہ، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. الحل میتۃ، اس کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ وضو کر سکتے کیا پوچھا؟ لیکن جواب کیا مل رہا ہے اس کو؟ پانی پاک ہے. دو جواب مل رہے ہیں، پانی پاک ہے اور مردار حلال ہے. تو اسی لیے بولتے ہیں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، سمندر کا ہر چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ حلال. اب اس میں نخرے نہیں کرنا، وہ مچھی ایسا رہے تو کھانا نہیں، یا ایسا دبا کر کو رہنا، وہ ویسا رہنا. قرآن کیا بولتا ہے؟ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا، اور اس کا پورا یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. دیکھیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن لما كان الناس في البحر يحتاجون الى الاكل بين لهم ان میتته حلال، اگر لوگ سمندر کا مردار اگر کھانا چاہتے ہیں تو وہ حلال ہے، وہ حلال ہے. ابھی کل اتنی بڑی مچھی آ گئی، اب کون کھائے گا اس؟ کئی کلو تھی، مطلب ساحل پر 8 ٹن مچھی. اگر وہ اچھی ہے، سڑی گلی نہیں ہے، تو لوگ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بعد میں معلوم ہوا، پہلے معلوم تو ہم لوگ کو چلے جاتے ہیں. ہاں تو دیکھیے وہ کہتے ہیں وقد عاب قوم، شیخ الاسلام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں وقد عاب قوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انه اذا سئل عن مسألہ اتى بمسائل کثیرہ. کچھ لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر اعتراض کیا کہ تھوڑا پوچھے تو بہت لمبا بولتے شیخ، بہت سارے مسائل بیان کرتے. تو انہوں نے اس کا یعنی کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی ضرورت سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے. اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس ہے، ان الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. اس تعلق سے بہت سارے باتیں آپ سن چکے ہوں گے، میں آگے بڑھتا ہوں، کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ایک اور بات کہا، ان الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹاتا ہے. غریبوں کا صدقہ کیا ہے آیاز میں؟ ہاں تو چند غریب لوگ آ کے کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول پورا اجر مالدار لے کو چلے گئے، ہم نے کیا بیچنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نہیں، تم ذکر کرو. ہاں فرض نماز کے بعد کا ذکر ہے اور بہت سارے ذکر ہیں، سبحان اللہ بحمدہ. بعد میں صحابہ بولے اللہ کے رسول آپ بولنے کے بعد وہ لوگ ابھی یہ ذکر کرتے ہیں، پھر کیسا؟ بولے یہ اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وفی ذلک الحث علی الصدقہ فاذا کثرت خطایاک، اگر تمہارے غلطیاں بڑھ جاتے ہیں تو تم کیا کرو؟ صدقہ کرو. آج بڑا نازک معاملہ ہے. آج اگر آپ باہر جائیں، کہیں بھی جائیں، دکانوں پر، گلیوں میں، جگہ جگہ جو معمولی محنت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے اب کیا ہو گئے ہیں؟ مجبور ہو گئے ہیں. ساری گلیاں بھکاریوں سے، مجبور لوگوں سے بھری پڑی ہیں. کہا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل الی ان قال ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے، کس کے؟ اللہ کے سائے کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. ہاں اللہ کے سائے کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے. ہاں ایک لمبی بحث شیخ نے کی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں لمبی بحث نہیں کرتا ہوں کہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ایسا ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ تو شیخ نے اس کا جواب دیا والظل یقتضی ثلاثة اشیاء
متضلل عنہ وظل ومضلل. تو اگر اللہ کا سایہ اگر ہم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سایہ پڑنے کے لیے اللہ سے بلند کوئی چیز رہنا، تبھی تو اللہ کا سایہ پڑے گا. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بلند کوئی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. ہاں، تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ اللہ کے عرش کا سایہ. دیکھیں، ولا يمكن فوق اللہ تعالی شيء بأن يكون اللہ تعالی هو الوسط بین الشمس وبین العباد. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صدقے کے بارے میں کہا ان الخطیئہ فیہا شیء من الحرارہ لأنہ یعذب علیہا الانسان بالنار. آدمی گناہ کرتا ہے تو جہنم کی آگ سے اسے جلایا جاتا ہے، اور صدقہ دیتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے اور صدقہ اس کے آگ کو بجھاتا ہے. اور اسی طرح استدلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات کی نماز کی طرف توجہ دلایا، قرآن سے دلیل دیا. قرآن کی آیت سورہ سجدہ کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سورۃ السجدہ آیت نمبر 16. اور اسی طرح رات کی تہجد کی نماز بڑی فضیلت والی ہے. تو کل میں بولا تھا انشاءاللہ، تو کوشش کیجئے فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے، جو پڑھتے ہیں. جو لوگ ابھی نہیں شروع کیے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت کم لوگ ہوں گے، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہماری ٹیم میں کوئی ایسے بھی ہوں جو تہجد نہیں پڑھتے ہوں. اس لیے کہ ہمارے دعویٰ کی کلاس ہی کی بسم اللہ کس سے ہے؟ تہجد سے ہے. تہجد پڑھے بغیر کوئی آدمی داعی بننے کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تہجد وہ خاص عبادت ہے جو اس کے دعوتی زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کہا قم اللیل، اے اللہ کے نبی آپ رسول بنائے جا رہے ہیں، نبی بنائے جا رہے ہیں، آپ رات میں کچھ دیر کیا کیجئے؟ تہجد کی نماز پڑھیے، قیام اللیل کی نماز پڑھیے، اللہ سے مناجات کیجئے. تو کہتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْآيَةِ استشہد بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت، جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، کہتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ڈرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے. تو اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ دعا کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے؟ بولیے کتنا ٹائم ہوا کروں؟ دعاء المسئلہ، دعاء العبادہ، دعاء المسئلہ، دعاء العبادہ. تو ایک تو دعاء المسئلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، صحت دے، عافیت دے، یہ ساری چیزیں. دعاء العبادہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان رب عظیم، اور سجدے میں جاتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ، اور پھر دو سجدوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں. یہ سارے کیا ہے؟ دعاء العبادہ ہے. بھلے وہ عبادت کرتے ہیں لیکن کس میں ہے؟ وہ دعاء العبادہ ہے. اور اس کے بعد ایک بات کہی گئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ اے خائفہ الا يقبل منہم. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے. تو یہاں ایک چیز میں معین بھائی یہ توجہ کر کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں. کتنا وقت ہوا؟ 7:40. ہاں 7:40. اوکے. نہیں، ہم لوگ درس شروع کر کتنا وقت ہوا؟ 30 منٹس. اوکے. یہ ذرا نازک، یہ ذرا ایک تھوڑا مسئلہ ہے. دیکھیے کہ کہتے ہیں ایک دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، الخوف والرجا. ایک اللہ تعالیٰ کے جہنم کا خوف، الرجا جنت کی امید. یہ دونوں ہمارے پر ہیں جو اللہ کی طرف ہمارا سفر ہوتا ہے. یہ دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، خوف اور کیا؟ رجا. رجا کے بول دو ہو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا رکھیں؟ امید رکھیں، اور ڈر، فیا، خوف بھی رکھیں. دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس ہونا چاہیے. ایک بھی ان بیلنس ہو گیا تو جس طرح پرندے کا ایک پر یہ ہو تو کیا ہوتا؟ پرندہ.
آپ اللہ سے زیادہ اتنا ڈر گئے، چل نہیں پا رہے ہیں، قدم قدم پر بے ہوش ہو جا رہے ہیں، او اتنا ڈر، اتنا یہ ہو گیا مجھے. تو آدمی بھی کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، آدمی کیا ہوتا ہے، اتنا ڈر بھی کیا نہیں ہونا چاہیے آدمی کے اندر، اتنا خوف نہیں. اس کے بعد دیکھیں امید، اللہ بڑا معاف کرتا ہے جی، کیا بھی کر لو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرو، کیا کرو، معافی چاہ لو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. خوف اور رجا یہ دونوں کیا ہونی چاہیے، بیلنس کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ دونوں آپ کے ایمان کے سفر کے دو پر ہیں، یہ دو پر کیا ہونا چاہیے. ہاں کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی زندگی میں ایک وقت کبھی بیلنس آ سکتا ہے، کیا، کب ہے، گناہ کرتے وقت خوف کا پرسنٹیج بڑھ جانا، کس کا، اللہ پکڑ لیں گا. لیکن اب میں سکرات کی حالت میں ہوں، مرنے جاتا ہوں، اس وقت خوف نہیں، اس وقت کیا، امید، رجا. تب جا کو تمہیں بیٹھے ایک صاحب 80 سال کے صاحب انتقال ہو رہا ہے، ان کا نے جا کو بیٹھ کو قیام اللیل کی اتنی فضیلت ہے، صلاۃ التسبیح کی اتنی فضیلت ہے، انہوں کیا بولیں گے، حضرت وضو کرنا، میں 80 سال مرلے کو ہوں، بستر سے میرا ہاتھ پر اٹھتا نہیں، تمہیں قیام اللیل بھی صلاۃ التسبیح بھی بولے تو کیسا حضرت. صلاۃ التسبیح گرچہ کے اختلاف ہے، وہ تو نہیں، ہم تو اس کی صحیح حدیث تو نہیں ہے، وہ تو آپ مثال دینے کے لیے کیا. تو ویسے وقت میں ہم ان کو کیا کریں، حضرت اب تمہیں سکرات میں ہی تمہیں جتنے نیکیاں کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کریں گا، دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، فرشتے تمہیں سلام کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر. اس طرح آدمی میں کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات کی ایک تڑپ، امید، جذبہ پیدا ہوگا. موت کو گلے لگانے سے وہ پیچھے نہیں اٹھے گا، اور اس تکلیف کو، سکرات کی تکلیف کو کیا کر سکے گا، برداشت کرے گا. تو ایک بات ہماری سمجھ میں آئی، دیکھیں ووجہ الاول انہ فی حالت الطاعہ، اطاعت اور بندگی کے موقع پر امید اچھی ہے، وفی گناہ کرتے وقت کیا رہنا، خوف رہنا. ایک وقت کیا بھی انبیلنس ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اذا ہم بالمعصیہ، جب گناہ کا ارادہ کرے تو خوف کا زیادہ یہ ہو، تب کیا ہوتا ہے، تب وہ گناہ سے بچ جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ ہے کہ سورۃ السجدہ کی اس آیت میں شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو میرے پاس جو کچھ پیسہ ہے کس کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے. اب وہ پیسے میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے نہیں. جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اس میں تھوڑا بہت کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں خرچ کرنے کی جو بات کہی گئی، کس میں سے خرچ کرے تو ثواب ملے گا، صرف جو حلال ہے. یہ دیکھیے الآیہ مطلقہ ولیکن من اکتسب مالا محرما، اگر کوئی حرام مال کماتا ہے فلا مدح لہ، ایسا آدمی اس حرام مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ اس کی تعریف نہیں کی جائے گی. کمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به، کوئی شخص مال چوری کر کے لاتا ہے پھر لوگوں میں صدقہ کر کے بانٹتا ہے، اسے کیا بولیں گے آپ، نہیں وہ غلط ہے، وہ نہیں چلے گا. او تصدق بخنزیر، ایک صاحب کیا کرے، ایک سور ذبح کر کو پورا گوشت بانٹ دیں، کیا بولیں گے اسے، نہیں چلے گا، حرام، یہ چیز حرام ہے. یہ دیکھیں او تصدق بخنزیر فلا يستقیم. وعلى هذا يكون المراد بالرزق في الآية الرزق الطيب، ومما رزقناهم ينفقون سے مراد اس رزق کی بات ہو رہی ہے جو پاک ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہو. تو آپ خرچ کریں گے تو کیا خرچ کریں گے، حلال چیز جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں آپ خرچ کریں گے. آخری کچھ بات ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ کہ زبان کے تعلق سے کہا گیا کہ زبان بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتی ہے.
آدمی 70 سال جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے جب کوئی لفظ وہ نکالتا ہے، خاص کر غیبت کسے بولتے ہیں؟ اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، گالیوں سے بچنا چاہیے اور چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام کیا کریں؟ زبان کی حفاظت کریں۔ تو یہ اس حدیث کی کچھ فوائد کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں۔ ویسے بہت ساری اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہمارے ساتھ کب ہے؟ پھر پیر کے دن حدیث نمبر 30۔ تو 40 میں سے 30 اب تو 10 حدیثیں رہ گئی ہمارے ساتھ۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ 4 دن حاضر ہونے کی، تو بہت ساری اچھی باتیں ہم کو معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ ہیں، جتنے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے درس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سچا عقیدہ عطا فرمائے۔ دنیا کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔